شامل ہو جاؤ اور پھر میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ ایک بلکہ بعض لوگوں نے 4 قسمیں بھی بتائی ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس ملہمہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جائے گا۔ کس کی طرف لے جائے گا؟ گناہ کی طرف۔ یعنی آپ کو وہ نفس کہے گا کہ چل تو زنا کر، چل تو شراب پی، چل تو جوا کھیل، چل تو نماز چھوڑ۔ یہ نفس کیا ہے؟ نفس امارہ۔ جیسے قرآن میں فرمایا لَأَمَّرَةٌ بِالسُّوءِ، یعنی برائی کا حکم کرنے والا نفس۔ اور ایک ہے نفس لوامہ، اس کا کام ہی یہی ہے کہ جب آپ کے دل میں ایک طرف گناہ کا خیال آئے گا، دوسری طرف آپ کو گناہ سے روکے گا۔ یعنی ایسا مت کر، زنا مت کر۔ آدمی جب گناہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے، اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، منع کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یعنی بندے کا ایسا نفس جس سے کبھی گناہ ہو نہیں سکتا۔ گناہ کرنے والے نفس کو وہ مار دیتا ہے، گناہ کرنے والے نفس کو وہ مار دیتا ہے۔ حضرات، جب نفس ملہمہ آپ کو القا کرتا ہے، چاہے بھلائی کا ہو چاہے برائی کا ہو، اس وقت 2 نفس کے مابین لڑائی ہوتی ہے۔ امارہ کہتا ہے کہ زنا کر لے، لوامہ کہتا ہے رک جا۔ ان دونوں نفسوں میں جنگ ہونے کے بعد اگر نفس امارہ غالب ہو جاتا ہے تو بندے سے شیطان ہو جاتا ہے، بندہ گنہگار ہو جاتا ہے، بندہ سیاہکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر نفس لوامہ غالب ہو جاتا ہے تو نفس لوامہ جب غالب ہو جاتا ہے تو نفس امارہ دھیرے دھیرے مر جاتا ہے۔ اس کے بعد نفس لوامہ پر بندہ چلتے چلتے نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ جو پیر ابو نصر ہے، ان کے پاس کوئی نفس امارہ نہیں تھا۔ اگر ان کے پاس نفس امارہ ہوتا تو آج ان کا ہم عرس نہیں مناتے۔ بتاؤ تم نے نصر ملت کو، بتاؤ کیا کبھی تم نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ زور سے بولو، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ بتاؤ تم نے کبھی نصر ملت کو خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ گواہ ہو جاؤ مسلمانوں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس بات کی گواہی بندہ مومن دیتا ہے وہ بات اللہ کے نزدیک حق ہو جاتی ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ مریدوں تم گواہی دو۔ پیر ابو نصر کو کبھی تم نے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ چغلی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سود لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ بلکہ جب بھی تم نے دیکھا ہے ان کو یہی دیکھا ہے، کبھی یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہے انہیں تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا ہے، حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیر ابو نصر کا نفس امارہ نہیں تھا، نفس مطمئنہ تھا۔ اور جس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ بندے سے ولایت کا درجہ پا لیتا ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا خود کو کر اتنا بلند، ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے تو مجھے بتا تو میری رضا کیا زندہ باد۔ سمجھ گئے میری بات؟ بتاؤ تم نے کبھی پیر ابو نصر کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ تسبیح کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ ان کا نفس نفس مطمئنہ تھا. جب بندے کا نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی. ہم تو قیامت کے دن بڑے پریشان رہیں گے، بڑے پریشان رہیں گے. اللہ کے جلال کے سامنے ہمیں ڈر آئے گا، لیکن جس بندے کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے اس بندے سے اللہ خود کہے گا اے نفس مطمئنہ تو مجھ سے راضی اور خوشی ہو کر جنت میں چلا جا. زور سے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، خدا کا قرآن بولتا ہے، خدا کا قرآن بولتا ہے. حدیث مصطفیٰ ہے من اشتاق الی الجنہ سارا الی الخیرات واشفق من النار. جب بندہ جو جنت کا شوق رکھتا ہے، کس کا شوق رکھتا ہے؟ سارا الی الخیرات. یہ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کا قدم گناہ کی طرف نہیں بلکہ نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے. اس کی طرف بڑھتا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جن کی زبان پہ خدا بولتا تھا من اشتاق الی الجنہ سارا الی الخیرات. جو بندہ جنت کا شوق رکھتا ہے وہ نیکیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. تو پیر ابو نصر کا قدم پوری زندگی نیکیوں میں گزری ہے. غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ کبھی مناظرہ کرتے ہوئے کی زندگی گزری ہے. ارے آج کا کوئی جاہل ان پڑھ گوار بدقماش پیر ابو نصر کو مناظر مانے نہ مانے، انہیں تو مجاہد ملت نے مناظر بھی مانا ہے، منتخب کر کے مناظر کی کامیابی ہے. غلط کہا تو آج کل کے کسی مولوی یا پیر کی مجاہد ملت کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ حیثیت ہی کیا ہے؟ آج تو کچھ لوگ مجاہد ملت کے نام سے روٹی توڑتے ہیں لیکن ان کے کردار کو نہیں مانتے ہیں. ان کے باپ داداؤں نے کل مجاہد ملت کو ستایا تھا، آج ان کے مشن کو کچھ لوگ توڑ کر اپنا ایک نیا میدان بنانا چاہتے ہیں. یاد رکھیں اب ہم کھول کے بولنے کے لیے آ گئے ہیں. اس مرد مجاہد کو کیا ڈرائے گا زمانہ؟ زندہ باد. جو باندھ کے کفن سر پہ تیار کھڑا ہے. ہر باطل سے ہم ٹکراتے ہیں، یہ بھی فیضان ہے سادات امظہر کا. یہ فیض ہے سادات امظہر کا، دعائے سرکار ملت ہے، نگاہ حضور ملت ہے. میں ڈرتا ہوتا نہیں ہوں، اور آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو ہمارے سامنے آ کر کسی بھی مسئلے میں بات کر لے جس مسئلے میں ہم اختلاف رکھتے ہیں. اور نہ ہم چپل چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ ہیں، ہم تو کفن باندھ کے میدان میں اتر کر سنت حسین کو زندہ کرنے والے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرات ہم میں جو منطق جانتا ہے، چلو موڈ میں آ گیا ہوں، کام آ گیا بول دیتا ہوں. ہم میں جو منطق جانتا ہے اسے منطق پہ ناز ہے. ہم میں جو فلسفہ جانتا ہے
اسے فلسفہ پہ ناز ہے. ہم میں جو حدیث جانتا ہے اسے حدیث پہ ناز ہے. ہم میں جو نحو جانتا ہے اسے نحو پہ ناز ہے. ہم میں جو تفسیر جانتا ہے انہیں تفسیر پہ ناز ہے. لیکن وارے بیر ابو نصر ملت، تم نے منطق پہ ناز نہیں کیا، منطق کو تجھ پہ ناز ہے. زور سے بولو. تم کو نو پہ نہیں، نو کو جس پہ ناز ہے وہ ایرو گیرو نتو خیرو بولو پیر نہیں، وہ نصیر ملت ہے. زور سے بولو. ارے اگر کوئی مناظرہ جانتا ہے اس کو مناظرہ پہ ناز ہے، لیکن زمانے نے دیکھا جب مجاہد ملت نے پیر ابو نصر کو مناظر منتخب کر کے یہ علاقے کو بھیجا تو مناظرے میں ان کو نہیں، مناظرہ ان پہ ڈر گئے کیا؟ میں جانتا ہوں مجھے کوئی اگر ایک بھی ٹچ کرے گا اس کے پورے خاندان بندے ہو کے جائیں گے. اللہ کا فضل یہ پاور رکھتے ہیں. لیکن سفید پہن کے آیا ہوں کیا نہیں؟ آخری لباس کیا ہوتا ہے؟ سفید ہی تو ہوتا ہے نہ کالا ہوتا ہے رابطیوں کی طرح. کیا بات ہے. سنو، قیامت کا دن ہوگا، نماز اللہ کی بارگاہ میں آئے گی اور عرض کرے گی اللہم انا الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں. میں کیا ہوں؟ اللہ فرمائے گا تو سائٹ میں بیٹھ جا. قیامت کے دن زکوٰۃ آئے گی اور عرض کرے گی مولا انا الزکوٰۃ، اللہم انا الزکوٰۃ، اللہ میں زکوٰۃ ہوں. اللہ فرمائے گا تو سائٹ میں بیٹھ جا. قیامت کا دن حج آئے گا، وہ کہے گا اللہم انا الحج، اے اللہ میں حج ہوں. اللہ فرمائے گا سائٹ میں بیٹھ جا. نماز، روزے، حج و زکوٰۃ انسانی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. سب سے اللہ کہے گا کہ سب بیٹھ جاؤ. اخیر میں اسلام آئے گا. کون آئے گا؟ اسلام. انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا اللہم انت السلام انا الاسلام، مولا تیرا نام سلام ہے، میرا نام اسلام ہے. اللہ فرمائے گا اے اسلام اب تو کھڑا ہو جا، تو کھڑا رہو. نماز کو اللہ بیٹھنے کا حکم دے گا، روزے کو بیٹھنے کا حکم دے گا، زکوٰۃ کو بیٹھنے کا حکم دے گا، خیرات کو بیٹھنے کا حکم دے گا. لیکن اسلام کو اللہ فرمائے گا کہ تو کھڑا رہو. اور اللہ فرمائے گا سنو اے اسلام، آج تو جسے اپنا کہے گا اسی کو میں جنت میں جگہ دوں گا، اور جسے تو اپنا نہیں کہے گا میں اسے جہنم میں ڈھکیل دوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اسلام کسے اپنا کہے گا؟ قیامت کے دن اسلام کسے اپنا کہے گا؟ کیا بے نمازی کو اسلام کہے گا میرا ہے؟ بے روزے دار سے کہے گا یہ میرا ہے؟ زکوٰۃ کا مال خود سے کھا جانے والے کو اسلام کہے گا یہ میرا ہے؟ حج استطاعت کے باوجود نہ کرنے والے کو کیا اسلام کہے گا یہ میرا ہے؟ نہیں، بلکہ قیامت کے دن اسلام اسی کو اپنا کہے گا جو نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، خیرات کے ساتھ جب بھی اسلام کو کسی چیز کی ضرورت رہی یہ بندہ آگے بڑھ گیا، اسی کو قیامت کے دن اسلام اپنا کہے گا. اب آؤ اس حدیث پاک کی روشنی میں نصر ملت کو دیکھتے ہیں. بولو سبحان اللہ. قیامت کے دن انہیں اسلام اپنا کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ آؤ اسے دیکھتے ہیں. مجھے بتاؤ
نصر ملت نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ استطاعت کے مطابق زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ ارے کیوں نہیں بول رہے؟ دی ہے کیا نہیں؟ سر ہلان سے تھوڑے نا میڈیا میں آئے گا۔ ارے آج کل کے وہ پیر جو نئے مزدور ہیں، حلوائی کی دکان پہ بیٹھ کر باپ دادا کی فاتحہ کرانا چاہتے ہیں، فوارے میں رہ کر لندن کا سیر کرنا چاہتے ہیں، اور چمیلی کا تیل رکھنا چاہتے ہیں، اندر سے ہے ڈبہ، ان کے مریدین اتنی کرامات سناتے ہیں کہ آپ نہ چاہ کے بھی مرید بن جاتے ہو، جبکہ تمہارا پیر وہ پیر تھا جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، بولو، جنہوں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، جنہوں نے کبھی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ دینا نہیں چھوڑا۔ جب پیر ابو نصر اپنے مریدوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہاں اسلام کھڑا رہے گا، اللہ فرمائے گا، اے اسلام بتا یہ ابو نصر تیرا ہے کیا نہیں ہے؟ ابو نصر تیرا ہے کیا نہیں ہے؟ یہ تیرا تھا کہ نہیں تھا؟ اسلام کہے گا مولا یہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ اب اگر اس حج کیے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ بھی دی ہے، اے مولا صرف انہوں نے اتنے پہ اکتفا نہیں کیا، جب غریبوں کو مالی مدد کی ضرورت رہی، وہاں بھی دیابنا پڑھ کر غریب مسلمانوں کی مدد کر کے ایمان لوٹنا چاہا، اپنے بیٹے فخر ملت کو آگے بڑھا دیا، ندی پار ہوتے ہوئے جا کے غریبوں کی مدد کی ہے اور لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کی ہے، اور جب امت کو میری خاطر مناظرے کی ضرورت پڑی، حبیب الرحمان کی نگاہ کسی اور نہیں، انہی بیٹی کی میں جو مردہ ہو رہا تھا انہوں نے زندہ کر دیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے لوگو، نصر ملت کے شہزادے، فخر ملت بہت بڑی امانت ہے آپ کے لیے، سن رہے ہو میری بات؟ ان کو لے جاؤ۔ فخر ملت بہت بڑی امانت ہے، اور فخر ملت کو جو آج آپ پائے ہیں ایسے ہی باپ نے نہیں بنا دیا، زور سے بولو۔ آج کل اگر پیر صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو نابالغ بیٹے کو بھی خلافت دے دیتے ہیں اور ولی عہد متولی بنا دیتے ہیں، جبکہ پھر ادھر فتویٰ لگاتے ہیں غیر عالم نہ خلیفہ ہو سکتا ہے نہ پیر ہو سکتا ہے، لیکن دے دیتے ہیں۔ لیکن زمانے نے دیکھا ہے، اے نصیری کیوں، اے قادری کیوں، طاہر ولی اللہ سے جڑے رہنے والوں، فخر ملت جو تمہیں ملے ہیں کسی ایرو غیرو نقدو خیرو کے وہاں سے نہیں، سید الہند جو ہندوستان کا بغداد ہے وہاں کے صاحب سجادہ نے انہیں آپ کے حوالے کیا ہے، ان کی حفاظت کریں گے، نصیر ملت کی خوشنودی پائیں گے، جنت میں ساتھ جائیں گے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن نصیری اکثر بیوقوف ہوتے ہیں، یہ انہی کو بلائیں گے جو ان کے پیر کی تعریف نہیں کریں گے، جو ان کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ بھائی ابھی جو سورو کا حادثہ ہوا، کیوں ہوا؟ ارے اس وقت تو اللہ کا فضل ہے، ہندوستان کے سب سے بڑے بڑے مفتی ہمارے ساتھ ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے بڑے مقرر ہمارے ساتھ ہیں، ہندوستان کے وہ شورا جن کے نام سے عوام جمع ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بتائیے مفتی مطیع الرحمان سے بڑھ کر بھوسوی صاحب بڑے مناظر ہیں کیا؟ بڑے فقیہ ہیں کیا؟
ارے جہاں مناظرہ طے ہوتا ہے گھسوئی صاحب بیٹھتے ہیں، دلیل مفتی مطیع الرحمان دیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب رہ کیا گیا؟ لیکن آپ ان کو نہیں بلائیں گے۔ بتاؤ، مولوی حماد کے نام سے زیادہ پبلک جمع ہوگی نہ امین القادری اور ہاشمیہ کے نام سے پبلک زیادہ جمع ہوگی؟ لیکن آپ کبھی ہاشمیہ امین القادری کا نام نہیں لیں گے، آپ حماد کا نام لیں گے، کیونکہ آپ وہ دیکھے ہیں جو آپ کے نہیں ہوں گے، آپ انہی کے پیچھے دوڑیں گے۔ شبیر برکاتی وہ شاعر ہے کہ پورے ورلڈ میں لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، آپ ان کو نہیں بلائیں گے، لیکن نچنیا سب کو آپ بلانا چاہیں گے، تو آپ کا سلسلہ پھیلے گا کہاں سے؟ آپ آگے بڑھیں گے کہاں سے؟ سمجھ رہے کیا نہیں؟ مجھے بتائیے، کیا دیوبندی حق پر ہے؟ نہیں ہے۔ کیا وہابی حق پر ہے؟ قادیانی حق پر ہے؟ رافضی حق پر ہے؟ گستاخانے سرکار ملت حق پہ ہیں؟ لیکن وہ بڑھتے پھیلتے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے بڑھتے پھیلتے جا رہے ہیں۔ وہ اگر فاتحہ بھی کریں گے تو اپنے مولوی سے ہی کریں گے، مجلس بھی رکھیں گے تو اپنے مولوی سے رکھیں گے، اور آپ کا معاملہ کیا؟ آپ نئی دلہن تلاشتے ہیں۔ سمجھ رہے کیا نہیں؟ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس کو قریب سے محسوس نہیں کریں گے، اسپین جو اس کا پہلا نام اندلس تھا، مسلمانوں نے 600 یا 700 سال حکومت کی، لیکن آج وہاں ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ اللہ اکبر کی وہاں آج صدا نہیں بلند ہو رہی ہے۔ جہاں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی، کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہاں اذان کی آواز نہیں آئے گی؟ کیوں ایسا ہوا؟ سب سے پہلے عیسائیوں نے، انگریزوں نے سوچا کہ اگر ہم ان سے لڑتے ہیں، ان کے مولوی کی زبان اس قدر تیز ہے کہ یہ سمندر میں بھی آگ لگا دیں گے، ایسی تقریر کریں گے ان کی عوام فوراً سامنے آئے گی اور ہماری دھجیاں اڑا کے رکھ دے گی۔ تو پہلی فرصت میں ان کی عوام کو ان کے اپنے مولویوں سے دور کرو۔ ان سے دور کرو، ان کے اپنے مولوی سے دور کرو۔ طریقہ کیا ہے؟ میٹھی میٹھی بات کرو، اچھی بات کرو، شراب پلاؤ، لڑکیاں پیش کرو۔ جب یہ اپنے مولوی سے دور ہو کر ہماری طرف مائل ہو جائیں گے تو پھر جب ہم ان کو کاٹنا شروع کریں گے، مولوی کی تقریر کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تو وہی ہوا۔ تو اگر آج آپ ایسے ہی کیے، اپنے مولوی کو چھوڑ دیے، اپنے شاعر کو چھوڑ دیے، سمجھے گا نہیں، اور بھولاپن لوگوں کے اپنے مولویوں کو، شاعروں کو اگر آپ نے بلا کر اپنا سب کچھ کیے، تو ایک دن آئے گا نصر ملت کا بھی دامن چھوٹ جائے گا، فخر ملت کا بھی دامن چھوٹ جائے گا، سید الہند کا بھی دامن چھوٹ جائے گا، غوث پاک کا بھی دامن چھوٹ جائے گا، مولا علی کا بھی دامن چھوٹ جائے گا، مصطفیٰ بھی تم سے چھوٹ جائیں گے، سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیر سے قیامت تک جڑے رہیں، اور آپ کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دیوبندی خود کو حق پہ کہتا ہے لیکن دلیل کے میدان میں چت ہو جاتا ہے، وہابی خود کو حق پہ کہتا ہے، دلیل کے میدان میں چت ہو جاتا ہے، قادیانی خود کو حق پہ کہتا ہے، دلیل کے میدان میں چت ہو جاتا ہے، رافضی خود کو حق پہ کہتا ہے، دلیل کے میدان میں چت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی وہ فسادی مولوی جو سرکار ملت کے خلاف ہے، وہ خود کو حق پہ کہتے ہیں، لیکن زمانہ جانتا ہے جب میدان میں آنے کے لیے کہتا ہے وہ ایسے ہی چیت ہوتا ہے جیسے وہابی ہو رہا ہے، دیوبندی ہو رہا ہے، قادیانی ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، چیلنج کر کے دیکھ لو، آسمان زمین پہ آ جائے گا، بہتا ہوا سمندر رک جائے گا، کوئی بھی
نظرے میں نہیں آئے گا۔ زندہ باد زندہ حق۔ وآخر جو حق پر ہوتا ہے وہ میدان میں بولتا ہے، وہ دوسرے کے نام سے تحریر وائرل نہیں کرتا ہے۔ سمجھ رہے کیا نہیں؟ جیسے شروعات میں اسلام آیا، جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی کافروں کو، وہ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہی نہ کہا تھا کہ ہم اپنے آبا اجداد کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج ایسے ہی کچھ اندھبھکت ہیں، جب انہیں فتاوی رضویہ شریف اور فتاوی تاج الشریعہ سوانح مجاہد ملت کے حوالے سے نسیم سرکار کی حقانیت بتائی جاتی ہے، وہ سامنے نہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھوسوی کو ہم نہیں چھوڑ سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے نقابت و نظامت کا کام انجام